آج دل بہت بھاری ہے, بڑی تکلیف ہے, اور تکلیف اس لیے ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا سر. عدالتیں موجود ہیں سر, ہمیں ان سے انصاف کی توقع ہے اور وہ ہمیں وقتاً فوقتاً انصاف دیتی بھی ہے, انصاف ملتا بھی ہے, اور ہم اپنی وہ جنگ جو ہے, جو ایک سیاسی جدوجہد ہے, وہ بھی جاری رکھیں گے. اور ہمیں ان پرچوں سے, ان ایف آئی آر سے کوئی نہیں ڈرا سکتا کہ ہم اپنی اس جدوجہد سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹیں. 5 نہیں 500 ایف آئی آر بھی کر لو, پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جدوجہد جاری رہے گی جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آ جاتے. سر آج جو تکلیف ہے ایف آئی آر کی نہیں ہے, گرفتاری کی نہیں ہے. اگر مجھے تکلیف ہے تو مجھے اس بات کی تکلیف ہے سر کہ آپ کی اس پارلیمنٹ کو, جس کے آپ کسٹوڈین ہیں, جس کے آپ بادشاہ ہیں, جہاں آپ کا قانون چلتا ہے, جہاں آپ کا چلتا ہے, جہاں ہم آپ کی پارٹی سے ہیں یا نہیں, ہم آپ کو قابل احترام سمجھتے ہیں, ہم آپ کے ان قوانین کے تحت چلنے کی کوشش کرتے ہیں, پارٹیاں مختلف صحیح, مگر آپ کی اس قیادت اور اس کسٹوڈین شپ کو مانتے ہیں. اس پارلیمنٹ کے دروازے پہ رات 11-12 بجے کے دوران تالے لگا دیے گئے. سر ایک آپ کو بات بتاتا چلوں, ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ آپ کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ شیخ وقاص اکرم کی ضرورت. اوکے لیٹس گو, گرفتاری دیتے ہیں. نہیں, حامد رضا کی ضرورت ہے, زین قریشی کی ضرورت ہے. 3 آدمیوں کی ضرورت تھی. آپ تحریک انصاف کے ان دلیر ایم این ایز کو دیکھ لیں, ان کے نام یاد رکھ لیں. یہ جو باقی لوگ ہمارے ساتھ پکڑے گئے, ان میں سے کوئی ایم این اے کسی ایف آئی آر میں موجود ہی نہیں تھا, اور یہ سب سر اپنے اپنے لاجز میں چلے گئے تھے. جب انہیں پتا لگا کہ ان کے 3 بھائی جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں, یہ سب لاجز سے واپس آئے. یہ اسی پولیس سے گزر کے گئے تھے, واپس آئے. میں نے ان سب کو کہا کہ چلے جاؤ واپس, تم ہمارے ساتھ کیوں پھنستے ہو؟ اور خدا کی قسم کیا یہ لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. آپ سے رابطہ ہوا سر, بار بار رابطہ ہوا. ہماری خواہش تھی کہ اپوزیشن چیمبر کھول دیا جاتا, سن لیں آپ سب, نوز لابیز کھول دی جاتی, کیونکہ بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں تھی اس پارلیمنٹ میں جس کے ہم حصہ بن کے بڑے فخر سے اتراتے ہیں باہر کہ ہم ممبر نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہیں. مگر اسی پارلیمنٹ کے اندر ہمیں کسی نے بیٹھنے کے لیے کوئی کمرہ کھول کے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ چابیاں نہیں ہے, کسی نے کہا کہ بندہ نہیں ہے, کسی نے کہا کہ سی ڈی اے کے یہ ماتحت ہے. سی ڈی اے والے چلے گئے. سی ڈی اے والوں کی سر کوئی حیثیت ہے؟ سی ڈی اے والے نے کوئی ایک ٹکے مار ڈپٹی ڈائریکٹر فون کرے تھے, پورا محکمہ راز نچدا تے ٹکرا پیا ہوندا ہے, اور یہاں سیکرٹری نیشنل اسمبلی کا آفس یا اسپیکر آفس کی ان کی کیا مجال ہے سر سی ڈی اے کی؟ بہرحال اس سے بھی لعنت کرو, وہ بھی تکلیف نہیں ہے. رات گزار لی سر, مسجد میں ہمارے کچھ دوست موجود تھے. خیر میں اس پہ آتا ہوں. تکلیف اس بات کی ہے کہ سر 11-12 بجے تالا لگا دیا گیا آپ کی پارلیمنٹ کے گیٹ کو. تالا, نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے. زین قریشی صاحب کو کچھ میڈیسن چاہیے تھی, انہوں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ لے آؤ. وہ ڈرائیور گیا تو پھر واپس نہیں آ سکا سر, اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. ہمیں کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ نکل آئیں, ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. آپ کے علم میں ہے, پتہ لگا کہ اس طرف رینجرز کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے. پتہ لگا کہ یہاں پولیس نے جگہ جگہ پہ گھیر لیا ہے, کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, پارٹی نے یہ فیصلہ کیا, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب یہیں رکیں گے, کیونکہ صبح اجلاس ہے. یہیں سے ہم صبح اپنے چیمبرز میں منہ ہاتھ دھو کے اجلاس میں بیٹھ جائیں گے. پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ ایم این ایز نہیں آئیں گے, مگر ہم 4-5 لوگ جو ہیں یہاں بیٹھ کے اگر اس قسم کی کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. اپنی حیثیت نہیں, اس کو روکنے کی کوشش کریں گے, اس لیے وہاں موجود تھے. ورنہ ہمارا چیف وپ یہاں موجود ہے, زندہ جیتا جاگتا. یہ بہال پولیس کو کہہ کے آیا کہ بتاؤ تمہیں کس ایم این اے کی ضرورت ہے, وہ خود گرفتاری دے گا. سو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے تھے تو یہ بات بالکل غلط ہے. ہم پارٹی ڈیسیژن کے تحت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح ہم یہیں سے اجلاس اٹینڈ کریں گے, اس کے بعد ہم اکٹھے جا کے باہر گرفتاری دے دیں گے. اچانک میں اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو, کیونکہ انہوں نے ہماری سپورٹ کی, بتاؤں کہ اچانک ٹائم گزر گیا, 3 بجتے ہیں, 3 بج گئے. 3 بجے میرے محافظ, میرے ذاتی محافظ اندر آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ باہر 5-6 گاڑیاں کالے شیشوں میں, ایک ڈبل کیبن اور ایک کوئی جیپ آ کے رکی ہے, اور اس میں سے نقاب پوش اترے ہیں اور وہ پرائیویٹ کپڑوں میں ہیں. ہم اس بھرم سے بیٹھے تھے کہ اس ہاؤس میں, اس بلڈنگ میں ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے, تو ہمیں کوئی یہاں سے لے جائے گا. ہمیں تو پتا تھا کہ ہم تو آپ کی کسٹوڈین شپ میں ہے سر, آپ کی کسٹوڈین شپ میں اس ہاؤس کے اندر ہے, تو ہم تو اسی بھرم میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب محافظوں نے کہا کہ وہ آئے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کریں اور ایسی کوئی سچویشن بنے تو تم لوگوں نے بیچ میں نہیں آنا. یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, لڑائی نہیں کرنی. میں نے اپنے محافظوں کو روکا کہ تم لوگوں نے بیچ میں نہیں آنا. ہم میں سے ایک نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ یہ پرائیویٹ کپڑوں میں نقاب پوش ہیں, پتہ نہیں کن ارادوں سے ہیں, تو آپ لوگ یہاں سے موو ہو جائیں, اسکیٹر ہو جائیں. کوئی فرسٹ فلور پہ چلا گیا سر, کوئی سیکنڈ پہ. اب یہ آپ کا یہ جو فلور ہے یہ پتہ نہیں 4th ہے کہ 3rd ہے, آئی ڈونٹ نو, یہ سب سے اوپر 4th. میں اور زین قریشی صاحب ایسے تھے, پہنچ گئے تھوڑے 4th فلور دے. کوئی دوسرے تھے, کوئی تیسرے تھے. کمرے دروازے لاک تھے سر. ایک ہمیں دروازہ مل گیا, کوئی کھلا. میں اور یہ شریف آدمی ہم اس کمرے میں گئے اور ہم نے اندر سے لاک کر, ساتھ ہی بجلی چلی. پورے 3 بجے جیسے ہی دے انٹر دا پارلیمنٹ, جسٹ ریمبر, ساتھ ہی بجلی آف کر دی گئی. اسی
کیا ٹھیک ہے, گھنٹہ گزر گیا, ہم وہیں پہ, آدھا گھنٹہ اور گزر گیا, بجلی آ گئی. ہم نے سمجھا کہ جیسے جیسے روشنی ہوگی اس کے بعد دوڑ جائیں گے. آپ کو پتا روشنی میں تو مطلب ہے بے شرمی جو ہے وہ اندھیرے میں ہی ہوتی ہے نا جی, بغیرتی وہ اس طرح تو کوئی نہیں ہوتی. تھوڑی دیر بعد چھن 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 شروع ہو گئی. سر وہ آئے, انہوں نے کہا جناب آپ یا نکلیں باہر یا ہم یہ دروازہ توڑتے. نکلو. چوتھے تک پہنچ گئے. جڑے آئنسٹائن تھے کل بیٹھ کے کہہ رہے سر نا 10 فٹ ہی اندر آئے ہیں. میں ان لقمان حکیموں کو بتانا چاہتا ہوں یہ 10 فٹ نہیں ہے, یہ تھوڑے وچکار جے. ٹھیک ہے, اچھا وہ سر بہرحال جناب میرے حال ویکھ کے مسکرائے, میں بھی مسکرایا. وہ دروازہ توڑ دیتے تو نیشنل اسمبلی کا نقصان ہو جاتا. سر ہم نے یہاں بھی آپ کا خیال کیا. دروازہ کھولا سر, 3-4 لوگ جینز شینز یہ وہ ادھر سے چلے جی, آگے ساتھ ہی مڑے یہاں سے, ساتھ ہی تو آگے 8-10 اور کھڑے تھے اور آل ماسک. نیچے آ گئے. جب آپ کے ہم سیڑھیوں سے نیچے اترے, یہ آپ کا جو مین انٹرنس ہے سر اندر جہاں پہ یہ مشین پڑی, وہاں آلریڈی 4-5 ماسک مین موجود تھے. کوئی تھوڑا عملہ شملہ کوئی نہیں سی سر. ٹھیک کرسیاں پہ بیٹھے ہوئے سر. انہوں نے کہا جی ابھی آپ باہر نہ جائیں. لائٹ آ گئی تھی. انہوں نے کہا لائٹ دوبارہ بند کراؤ. لائٹ دوبارہ بند کی گئی. انہوں نے اپنے دوستوں کو اپنی ٹارچز بھی آپ آف کریں. بہرحال انہوں نے رستے میں کہا موبائل. میں نے کہا میرا موبائل میں غائب کر دیتا ہے, نو موبائل. انہوں نے جناب کو کہا ہاں جی قریشی صاحب موبائل. قریشی صاحب نے کہا میرا کوڈ چیک کر لو, کوئی موبائل. جب ہم سر نیچے آئے سر انہوں نے کیا کہ آپ کو ہم پروٹوکول سے لے کے جائیں. چلو بیٹھ گئے ہم آرام سے کرسی پہ. انہوں نے بڑا شکوہ کیا. انہوں نے کہا ہم نے 30 دن اتنی ایکسرسائز نہیں کی جتنی شیخ وقاص تو سانو 2 گھنٹے کرا چھڈی. ہم باہر آ گئے تو میں نے ان سے پوچھا باقی ہمارے دوست, انہوں نے کہا جی تسی آخری ہو, باقی سارے ٹکانے لگ گئے. انہوں نے ہم سے پوچھا کہ دستی کدھر ہے, تو دستی شاید ان کو مل نہیں سکا. باقی ہم نے سمجھا. اچانک پھر ایک لینڈ کروزر آئی, تو لینڈ کروزر شیر افضل مروت صاحب کی تھی جس میں ہمیں پروٹوکول سے لے جا رہے تھے. وہ لینڈ کروزر میں بٹھا کے انہوں نے ساتھ 2 بندے آگے بٹھائے, ایک ہمارے ساتھ بٹھایا, ہمیں وہ لے گئے. اور پھر وہ یہ جو آپ کا یہ دروازہ ہے کیبنٹ کی طرف سے نکلتا ہے, جہاں سے جب ہم نے نکلنے کی کوشش کی تو بتایا گیا سیکورٹی کی طرف سے کہ وہاں تالا ہے, وہاں زنجیر ہے, اور آگے رینجرز کی گاڑی کھڑی کی. ہمیں وہاں سے وہ لے گئے سر کیبنٹ گزار کے, جو پچھلا دروازہ ہے سر وہاں سے گاڑی باہر نکلی تو وہاں اسلام آباد پولیس نے گاڑی روک لی. اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ مجھے اسلام آباد پولیس دیکھ کے خوشی ہوئی. پھر ہمیں یہ عام جو پولیس موبائل ہوتی ہے سر انہوں نے اس میں بٹھایا اور ہمیں یہ لے گئے تھانہ, یہ جو آپ کے سیکرٹریٹ کا تھانہ ہے, وہاں پہ شیر افضل صاحب موجود تھے. پھر تو ہم پولیس کے حوالے تھے اور پھر پرچے دیے جا رہے تھے. اور جن لوگوں کو صرف ہماری وجہ سے پکڑا گیا, وہ جو اتنا لیٹ FIR اور سارا کچھ جمع تفریق ہوئی, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ پکڑے گئے تھے ہماری محبت میں, ہمارے ساتھ دیتے ہوئے, تو ان کے رول ڈیفائن ہو رہے تھے. وہ ڈانگ کے دیتے پائیے, لتر کے دیتے پائیے, کسی نے اٹھائیے کسی نے بٹھائیے. یہ جو بیچارے بعد میں یہ ان کو فکس کیا جاتا. سر ہم پاکستان میں رہتے ہیں سر, یہ میونسپل کمیٹی کا ہال ہے, یہ ضلع کاؤنسل ہے. ضلع کاؤنسل میں بھی یونین کاؤنسل چیئرمین کسی تھانے دار کو اندر نہیں گھسنے دیتے, اپنے ممبر کو گرفتار نہیں ہونے دیتے. ایسے لوگ بار کاؤنسلوں میں وکیل, چھوٹے ضلعوں کی بات کر رہا ہوں, بڑے ضلعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, 500-600 وکیلوں کی جڑی بار ہے وہ بھی اپنے بار ایک پولیس کو نہیں بڑھن دیتی, کسی ادارے کو نہیں گھسنے دیتی. ہم کیا ہیں سر, what a joke have we have become a joke of the century. اور جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا, آپ نے یہ کیا, میں نے کہا کہ جو گورنمنٹ والوں نے کہا میں اس طرف نہیں جاؤں گا, سب ٹھیک کہا ہوگا, مگر جو یہ ہوا ہے یہ میری ذات کے ساتھ نہیں ہوا ہے, یہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے. زیادتیاں ہوئی ہوں گی, حکومت نے آپ کے ساتھ کی ہوں گی جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے, ہمارے لوگوں نے کی ہوں گی, دوسرے نے کی ہوں گی, تیسرے نے کی ہوں گی, ایک کو پکڑا ہوگا, دوسرے کو پکڑا ہوگا, تیسرے کو پکڑا ہوگا, 10 جعلی FIRs کی ہوں گی. اس پارلیمنٹ کا کیا قصور ہے, اس پارلیمنٹ کا تماشا کیوں بنایا ہے, اس پارلیمنٹ کا مذاق کیوں بنایا ہے, اس پارلیمنٹ کو ضلع کاؤنسل سے بھی نیچے کر دیا گیا ہے. سر کیا قصور ہے آپ کا, کیا قصور ہے ہمارا؟ سر سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, سر بات یہ ہے ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے وائی سر, کیوں, کیا, کون چور اور چکے, کون سے بدماش یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھے. پرچے تو روٹین بن گیا ساڑھے واسطے. جو اس پارلیمنٹ کے ساتھ ظلم ہو گیا, I must call to everybody, we must stand up to it. لڑتے رہیں گے اور لڑتے رہیں, حکومت اور اپوزیشن نے لڑنا ہے. But this is, یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو اور ہمیں عزت دیتی ہے, یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو اور ہمیں ریفیوج دیتی ہے. اور سر میں آپ کو بتاؤں, مجھے اندازہ ہے کہ آپ پہ کتنا پریشر ہے, بٹ سر یہ جو اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے نا سر, یہ اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے جب آپ پریشر کے اندر چیزوں کو کرتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ نے کس ہمت سے یہ کیا ہے, مگر سر اگر ایک اور ہمت کر لیں تو تاریخ رقم ہو جائے گی کہ سر ایک باری یہ پتا کر لو. سر مجھے آپ یہ بتائیں, ایک آدمی کے گھر کوئی گھستا ہے, کوئی عزت دار آدمی یا خود مار جاتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے. یہاں تو پورے پاکستان کے 10-10 لاکھ کے نمائندے تھوڑے گھر بڑھ گئے اگلے آ کے, اور پھر یہاں بھی نہیں رکے. سر مقصد کیا تھا اتنا ایکسٹریم سٹیپ کہ جلسے کے پرچوں کے لیے پارلیمنٹ میں گھس گئے. ڈیمانڈ سر یہ ریکویسٹ نہیں ہے کہ سب کی عزت کے لیے, صرف میری نہیں ہے, پرچے چھوڑ دیں آپ, سر ہمیں جیل جاتے ہیں تو جانے دیں. ان کی عزت کے لیے, میری عزت کے لیے, آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کی عزت کے لیے سر یہ پتہ چلانا ضروری ہے کہ وہ کون تھے, اور پھر صرف پتہ نہیں چلانا, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. وہ پتہ تو ہے, تو جن کا پتہ ہے خدا کے لیے ان سے بات کریں, وہ بھی انہی سکولوں میں انہی کالجز میں پڑھے ہیں,
उन्होंने भी वही फलसफा पढ़ा है, उन्होंने भी वही पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी है, उन्होंने वही माशरती उलूम पढ़ी है जो आपने और मैंने पढ़ी है। उन्होंने कहा पाकिस्तान तो साडा है, ये मुल्क तो साडा है, इस मुल्क का कुछ ख्याल करें सर। ये जो 10 सितंबर है ना सर, इसको आप ब्लैक डे डिक्लेयर करें सर, ब्लैक डे डिक्लेयर करें और ये इंश्योर करें कि ये आइंदा कभी किसी के साथ ना हो। मैं, आप मेरे भाई हैं सर, आपसे मेरा ताल्लुक भी है। नफरतें इस हद तक बढ़ गई हैं और आप गवाह हैं इस बात के। मेरे बेटे ने, मुझे पता चला कि हमारे एक और नून लीग के एक बच्चे को कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को अंदर डाल दी। हालांकि ऐसी कोई बात, मगर आप ये देखें कि वो बात पहुंची, आप तक भी पहुंची सर, मुझ तक भी पहुंची स्कूल में। सो कहने का मकसद ये है कि ये नफरतें आगे से आगे जा रही हैं। कल एक दूसरे के गिरबान यही लोग जाके पकड़ेंगे एंड शो द वर्ल्ड कि आपके पास ताकत है और इस हाउस के पास ताकत है।